حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ امام مہدی دو الگ الگ شخصیات ہیں۔ ظہور مہدی اور نزول عیسیٰ کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں ان سے یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت امام مہدی دو شخصیتیں علیحدہ ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین اعظام کے وقت سے لے کر اس وقت تک کوئی اس کا قائل نہیں ہوا کہ نازل ہونے والا مسیح اور ظاہر ہونے والا مہدی ایک ہی شخص ہوں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ نبی اور رسول ہیں اور حضرت امام مہدی امت محمدیہ کے خلیفہ ہوں گے، نبی نہ ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ حضرت مسیح حضرت کے بطن سے بغیر باپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 600 سال پہلے نبی بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے۔ امام مہدی قیامت کے قریب مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ میں سے نہیں، حضرت عیسیٰ میں سے ہیں، اور امام مہدی حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ اس میں کیا سب سمجھنا چاہتے ہیں؟ ایک ہی بات ہے اتنے پیراگراف میں، یہاں سے یہاں تک کہ اس میں پیراگراف میں ایک ہی بات ہے، امام مہدی اور عیسیٰ دونوں ایک نہیں ہے، الگ الگ ادمیاں ہیں۔ دونوں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ایک ہی بات ہے۔ کئی کو ایسا اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولنے والے اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 سال پہلے 570 سال پہلے دنیا میں آئے سو۔ ابھی امام مہدی بولنے والے نبی سے پہلے نہیں اور نبی کے زمانے میں بھی نہیں، قیامت کے قریب میں پیدا ہوں گے، مدینے میں پیدا ہوں گے۔ سمجھ میں آ گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ ہے اور حضرت امام مہدی الگ الگ، دونوں الگ الگ ہیں۔ بعض لوگ سے دونوں ایک چیز کو مانتے ہیں۔ اب میں تمہارے کو کل بلا تھا نہیں، کل دو تین دن سے بول رہا ہوں، نہیں شکیل ڈنیف نام کا ایک آدمی عیسیٰ بولتا مہدی بولتا، اس کی نگاہ میں کون معلوم؟ اس کی نگاہ میں دجال کون بولے تو اس کی نگاہ میں دجال امریکہ، دجال اس کی نگاہ میں امریکہ اس کی نگاہ میں دجال ہے۔ حدیث میں تو ہے وہ آدمی دجال بولنے والا اور انسان ہوگا، یہودیوں میں سے ہوگا، اور اصفہان عراق ادھر سے اس طرف آئے گا۔ جب عراق اور ملک شام کی طرف آئے گا، پھر اس کے بعد میں وہ اصفہان کی طرف آئے گا تو اس کے پیچھے 70,000 یہودی اسے فالو کریں گے، اسے اپنے لیڈر مانیں گے۔ یہ ہے انسان بول کر تو معلوم ہو رہا ہے یہودیوں میں سے ہوگا، معلوم ہو رہا ہے، لیکن یہ جو آدمی بول رہا ہے اپنے آپ کو عیسیٰ مہدی، اس کی نگاہ میں امریکہ دجال ہے۔ عجیب بات ہے۔ آگے چلے، بات سمجھ میں آتی؟ عیسیٰ علیہ السلام الگ 1400 سال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے حدیث کی ایک ہی معنی مطلب بیان کرتے آ رہے ہیں، صحابہ بھی ان کے شاگردہ بھی، کیا بول کر دونوں الگ الگ ہے۔ امام مہدی الگ ہے، عیسیٰ علیہ السلام الگ ہے۔ پہلے امام مہدی دنیا میں آئیں گے، جب ظلم زیادہ ہو جائے گا تب امام مہدی دنیا میں ظاہر ہوتی ہے، پبلک میں آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک 5 سال یا 7 سال 10 سال کے اندر دنیا میں بادشاہت کریں گے، مسلمانوں کے بادشاہ بنیں گے۔ پھر اس کے بعد چند سال عیسیٰ اور مہدی دونوں مل کر دنیا میں کام کریں گے۔ کام مطلب انصاف قائم کریں گے، ظلم ختم کریں گے، دنیا میں امن ہی امن رہتا ہے، شانتی رہتی ہے۔ پھر چند دن کے بعد پھر کیا ہوگا؟ امام مہدی کا انتقال ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام ہے سو وقت امام مہدی کا انتقال ہوا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام خود نبی ایک ولی کی، ایک بادشاہ کی، مسلمانوں کے خلیفہ کی جنازے نماز پڑھاتے ہیں، ان کا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا۔ پھر تو مہدی بولنے والے نبی نہیں ہیں، ولی مسلمانوں کے بادشاہ اس امت میں پیدا ہونے والے ہیں۔ عیسیٰ بولنے والے تو اللہ کے رسول ہے، نبی ہے، اللہ ان کو بغیر بات کو پیدا کیا ہے۔ تو دونوں الگ الگ شخصیتیں ہیں، دونوں الگ الگ انسان ہیں۔ عیسیٰ نبی اور رسول ہے، بات معلوم ہو گئی، سمجھ میں آ گیا۔ اب حضرت امام مہدی بولنے والے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی کے خاندان سے ہوں گے، ان کے بچے عیسیٰ ان کے بچوں میں سے ہوں گے۔ ایک شبہ اور اس کا ازالہ، ایک ڈاؤٹ ہے اس کا کلیریفیشن، اسے اردو میں ازالہ بولتے ہیں۔ سر ایک روایت میں آیا ہے کہ لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم، نہیں ہے کوئی مہدی مگر عیسیٰ۔ اس روایت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ اور مہدی دونوں ایک ہی ہیں۔ عیسیٰ مہدی بول کر سمجھ میں آ رہا ہے اس روایت سے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اول تو یہ روایت محدثین کے نزدیک ضعیف اور غیر مستند ہے۔ یہ روایت یہ حدیث کی بولنے والی ہے عیسیٰ مہدی کا بول، یہ محدثین
حدیث نقل کرنے والے لوگوں کے پاس یہ کوئی غیر مستند ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حالانکہ ابن حجر بہت بڑے عالم نبی، ابن حجر نے فتح الباری بخاری شریف کی شرح ہے، بخاری شریف کی شرح میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 350 میں اس کی تصریح کی ہے۔ دوم یہ کہ یہ روایت ان بے شمار احادیث صحیحہ اور متواترہ کے خلاف ہے، جس سے رد عیسیٰ اور امام مہدی کا دو شخص ہونا خوب ظاہر ہوتا ہے، اور متواتر کے مقابلے میں ضعیف اور منکر روایت معتبر نہیں ہوتی۔ یہ علمی بات ہے، اب ہمارے کو سمجھ میں آتی نہیں ہو، اس لیے سمجھانا کیا ہے اس کے ذریعے سے بھی بھائی عیسیٰ الگ ہے، مہدی الگ ہے، سمجھنا چاہتے ہیں۔ آگے حضرت عیسیٰ خروج یاجوج و ماجوج، اب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہتی تو اس وقت کیا ہو جاتا؟ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ جب یہ دجال کو قتل کر دیتے ہیں تو پھر اب ایک فتنہ شروع ہو جاتا ہے، اور ایک فتنہ کون سا؟ یاجوج ماجوج کا فتنہ۔ یہ لوگ پیدا ہو کچھ ہیں، یا دجال بھی پیدا ہو کچھ ہیں، دجال کے بارے میں اور بھی تفصیل ہے، وہ بھی بیان کریں گے، بس سمجھ میں آ گئی نہیں بات دجال کے بارے میں؟ پیدا ہو کچھ ہے، پیدا ہو کو کیسا ہے اس کے سمجھانے کے واسطے ایک حدیث شاپ کر کو بولتا ہوں سے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ صحابی ہیں انہوں، تو تمیم داری پہلے عیسائی تھے، انہوں بعد میں اسلام قبول کرے، تو حضرت تمیم داری اس امت کے ایک شخصیت ایسے ہے، ایسے انسان ہے کہ دجال کو دیکھ کے بھی آئے، دجال سے بات بھی کروائے، سوال جواب بھی اس کے کروائے، اور ان بھی ان سے سوال کرتا، میں کب آتا ہوں دنیا میں، پوچھتے تو کب آتا بول کر، تمہیں کہاں سے ہے، کون سے ہے، کون سا دھرم ہے تمہارا، کہاں ہے، سب پوچھتا ہے، پوچھتے تو کون ہے، کیا کرتا، کب آتا، کیا پوچھتا، یہ سب خلاصہ حدیث کا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہو، اس سے معلوم کیا ہوتا ہے دجال پیدا ہو چکا، یہ سمجھا ہوں، ورنہ یہ حدیث بڑی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کیسا بیان کیے، یہ سب نہ دیکھ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے حدیث سنا، تو لمبا چوڑا نہیں سمجھ، شارٹ میں بول رہا ہوں۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے، اس قصے سے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دجال پیدا ہو چکا ہے، اب کہاں ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے بارے میں آج کی سائنس بھی اور بہت سارے لوگ ریسرچ کر کے بولتے ہیں ادھر ہے ادھر ہے، ایسا بول کر ہمیں اس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا تو بات پکی ہے کہ پیدا ہو گیا ہوں۔ اب آگے اب اسے قتل عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اسے قتل کر دیں گے، اب اس کے بعد پھر اور ایک فتنہ شروع ہو جائے گا۔ اب ان آپ کو کیا بولتا، میں خدا نبی بول کر لوگوں کو خراب کر ڈالتا، اب پھر عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر دیں گے، پھر اب ایک قوم آتی ہے، یاجوج ماجوج قوم آتی ہے، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، 16 پارے میں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور دجال کی ہلاکت کے، دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوتی، پیدا ہوتی بول کر نہیں ہے، دیکھو نزول ہے، ولادت نہیں ہے، پیدا ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام، نازل ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور دجال کی ہلاکت، دجال کو قتل کر دیں گے، اس کے بعد پھر کیا ہوگا، کچھ عرصہ بعد 10 دن کے بعد امام مہدی کا انتقال ہو جائے گا۔ مطلب کیا، اسے کیا مانا بولو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اس وقت کچھ، امام مہدی ہے اس وقت کچھ، کیا ہو جاتا ہے دجال کو قتل کر ڈالتے ہیں، پھر امام مہدی کے انتقال کے بعد کیا ہوگا، دجال کو قتل کرنے کے کچھ عرصہ بعد امام مہدی ہے اس وقت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیتے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، امام مہدی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ امام مہدی کے انتقال کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائی بتایا کریں گے، امام مہدی کی جنازہ کون پڑھائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے۔ بیت المقدس میں ان کا انتقال ہوگا، بیت المقدس مطلب کون سا، فلسطین، جو مسجد ہے نہیں فلسطین کے پاس، جسے بچانے کے لیے مسلمان قربانیاں دے رہی لڑ رہی ہیں، اس کا نام ہے بیت المقدس، قبلہ اول، تو بیت المقدس میں ان کا انتقال ہوگا وہاں، اور وہیں مدفون ہوں گے، وہیں ان کو دفن کر دیں گے امام مہدی کو۔ امام مہدی کا تو معلوم ہو گیا نہیں، ان کا لقب امام مہدی ہے، سو ان کا نام محمد ہے، بتا دیا تھا پچھلی تفصیل میں، انہیں ولی ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے۔ امام مہدی کی وفات کے بعد تمام انتظام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوں گے۔ اب تک بادشاہ تھے 5 سال 7 سال 8 سال 9 سال، اب اس کے بعد کیا ہوں گے، ان کے انتقال کے بعد کون بادشاہ بنیں گے، کون بادشاہ سنبھالیں گے، دنیا کو کون سنبھالیں گے، عیسیٰ علیہ السلام۔ انتظام ان کے بعد میں، ان کے وفات کے بعد، ان کے انتقال کے بعد تمام انتظامات، پورا سسٹم دنیا کا، بھارت کا نہیں خالی پوری دنیا کا سسٹم، انتظام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا، اور زمانہ نہایت سکون اور راحت کا ہوگا۔ کتنا سکون کا ہوگا کل بتایا تھا مجھے، بڑی برکت کا ہوگا، بڑا سکون ہوگا، رات سے گزر رہا ہوگا، یکایک وہی نازل ہوگی۔ اب ایسا زمانہ سکون سے گزرتا رہا، اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام پر، نبی ہے نبی پر وحی آتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے پر وحی آتی ہے، کیا بول کر، آگے دیکھو، عیسیٰ تم میرے بندوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ، مسلمان ہمارے بندوں کو لے کر تمہیں کیا کرو،
پہاڑ طور پہاڑ ہے نہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے جا کر پہاڑ، وہ پہاڑ پر چل جاؤ تو اللہ تعالیٰ وہی نازل کر دی کئی کو. اب ایک ایسی قوم نکلنے والا ہوں میں، ایسی قوم اللہ فرماتے ہیں میں ایسی قوم نکالنے والا ہوں کہ جس کے ساتھ کسی کو لڑائی کی طاقت نہیں. وہ قوم یاجوج ماجوج کی قوم ہے جو یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہے. نوح علیہ السلام کے بیٹے، ایک بیٹے کا نام یافس، تو اس نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے یہ لوگ ہیں یاجوج ماجوج لوگ. تو ان کی وہ اولاد نوح علیہ السلام کے بیٹے کی اولاد یاجوج ماجوج، وہ قوم آئے گی، یہ بھی پیدا ہو ہے. وہ قوم دنیا میں اب پبلک میں آئے گی. وہ اب اس قوم سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے. اس وقت تمہیں کیا کرو، ہمارے ماننے والے لوگوں کو لے کر تمہیں پہاڑ پر چلے جاؤ. جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے ملک شام فلسطین طرف، وہ لوگ توڑ پہاڑ پر چلے جائیں گے. اب اس طرف کے لوگ کیا کریں گے، اپنے اپنے پہاڑوں پر چلے جائیں گے، پھر اپنے اپنے گھروں میں پناہ لے لیں گے، بچ کر رہیں گے، چھپ کو رہیں گے. اب یہ لوگ ہیں نہیں کیا، یاجوج ماجوج لوگ انہوں لوگوں کو تنگ کر ڈالتے ہیں. ایک زمانہ تھا ذوالقرنین بادشاہ کا زمانہ. ذوالقرنین بادشاہ دنیا کا سفر کرتی ہوں، 3 سفر کرتی ہوں. پہلے بادشاہ ذوالقرنین بادشاہ اس طرف کا سفر کرتی ہوں جہاں سورج جا کر ڈوبتا وہاں تک سفر کرتی ہوں. بڑے بادشاہ ہوتے، طاقتور فوج بھی ان کے پاس اللہ لاکھوں کی رہتی ہے. جہاں تک سورج ڈوبتا جا کر وہاں تک ان کا سفر ہوتا. دنیا دیکھتی بادشاہ بولنے بعد ذمہ داری ادا کرنا نہیں، کون تکلیف میں ہے اس وقت میں کرو، وہاں تک نو سفر کرتے ہیں سورج ڈوبنے تک. پھر اس طرف کا ایک سفر کرتی ہوں مشرق کی طرف جہاں سورج نکلتا وہاں تک سفر کرتی ہوں. پھر بعد میں تیسرا سفر شمال کا، اس طرف کا سفر کرتے ہیں، اس طرف کیا ہے، اس طرف کی بیچ میں. تو جب اس طرف کا سفر ہوتا ہے ان کا تو پہاڑ میں دور اندر گئے تو کیا ہے، ایک قوم رہتی ہے وہاں پر، جنگلی قوم، بالکل یڈے لوگ سمجھو. تو وہ لوگوں کو جا کر دیکھتی بادشاہ ذوالقرنین، تو وہ لوگ ایک شکایت کرتی بادشاہ کے پاس، ذوالقرنین بادشاہ سے. بادشاہ دیکھتی وہ لوگ، دیکھو بادشاہ کے پاس طاقت بھی ہے اور فوج کی طاقت بھی ہے، پیسے کی طاقت بھی ہے، پیچھے آدمیاں بھی ان کے پاس کام کرنے والے ملک ہے کہ بادشاہ ہماری بات ہمارا کام کر سکتا ہے. وہ لوگ ان کو بولتی بادشاہ کو، ذوالقرنین بادشاہ کو بولتی کیا بول کر بولتی، دیکھو بادشاہ ہمارے پاس ایک قوم آتی ہے، یاجوج ماجوج قوم آتی ہے، ہمارے گھروں میں آ کر وہ لوگ ہمارے کھانے پینے کی چیزیں لوٹ کر چل جاتے ہیں، لوگ چورائی چل جاتے ہیں، چھیننے چل جاتی ہیں گھر میں کی چیزیں کھانے پینے کی، اور ہمارے لوگوں کو کون تو کیا کئی پورے لے آتا ہے، وہ لوگ مارتے ہمارے لوگوں کو جو ایسا ہمارے کو تنگ کرتی ہے نا. اب وہ ذوالقرنین یہ قوم کہاں تھی، وہ قوم پہاڑوں کے بیچ میں رہتی ہے، بیچ میں رستہ رہتا، ان کا گاؤں پہاڑوں کے بیچ میں رہتے ہیں، جگہ بیچ میں جگہ ہے جو پہاڑوں کے بیچ میں ہے، وہاں سے وہ لوگ یاجوج ماجوج لوگ آتے رہتے ہیں. اب بادشاہ سے لوگ نے کیا بولتے ہیں، بادشاہ تمہیں ایک کام کرو ہمارے کو سیفٹی کے واسطے، یہ جو ہمارے 2 پہاڑوں کے بیچ میں نہیں کیا راستہ ہے نہیں یاجوج ماجوج آنے کا، تمہیں اسے بڑی ایک دیوار بنا ڈالو، اسے ہمارے لیے راحت بن جاتی ہے. اب بادشاہ کیا کرتی بعد میں اچھا لے کو بناتی ہوں بولتی بادشاہ. بعد میں وہ لوگ پوچھتی کیا تو ہمیں ساتھ دینا، کیا بادشاہ کو بول مال دیل کیا تو دینا، کیا پوچھتی ہوں بادشاہ ان کے پاس مال رہتا انہوں کیا مال دینا. بادشاہ بولتی مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس مال بھی ہے، میرے پاس فوج بھی ہے، بس تمہیں ذرا ہاتھا پوا دو، مطلب ساتھ دو خالی، کیا تو لاکھ دینا تو لاکھ دو ویسا. بادشاہ بولتی ان کو تمہیں دھوے کے ٹکڑے منگاؤ، دھوے کے ٹکڑے، دھوے ہمیں دیوار کیسا بنتی اینٹاں کی دیوار بنتے نہیں ویسا دھوے کے ٹکڑے. اب ہاں وہ اندر پہاڑا میں علاقہ ہے وہاں کا رہتے ہیں دھوے کے ٹکڑے. اب دوسرے گاؤں سے دوسرے اسٹیٹوں سے وہاں منگاتی ہیں دھوے کے ٹکڑے. دھوے کے ٹکڑے منگا کر دیوار بنتی ہے، اسے وہ اتنا اونچا پہاڑ ہے کہ وہاں تک اونچی دیوار دھوے کی دیوار بنتی ہے ماشاء. پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اسے آگ چلاؤ بنتی ہے، اتنی اونچا پہاڑ کی اتنی اونچا تک نیچے سے اوپر تک آگ چلاتی ہے. آگ جلتے دھوا کا کیسا ہو جاتا، لال ہو جاتا. اب دھوا لال ہو جاتا نہیں، لال ہو جاتا جوائنٹ ہو جاتا دھوا، ایک دوسرے کو مضبوط ہو جاتا دھوا. پھر اس کو پھر کیا کرتے بادشاہ تانبا تار جلاتی ہے، تار جلا کو اوپر سے تار کو کیا کرتے ہیں چھوڑتے ہیں اس کے اوپر، ایسی دیوار بنی بادشاہ. ہمیں جیسا سیمنٹ ڈالتے نہیں، سیمنٹ کے واسطے سیمنٹ کے سرکار کیا کریں تار کو نہ استعمال کریں گے، پرس ڈالتے ہیں، اس میں کوئی بھی گیپ نہیں ہے. اتنی بڑی دیوار بنی بادشاہ وہ لوگوں کے واسطے، 2 پہاڑوں کے بیچ میں پہاڑ کی اتنی اونچی دیوار بنی ہو، دھوے کی دیوار بنی ہو. کئی کو ہے تو وہ یاجوج ماجوج لوگ ہیں کہ قوم میں آنا نہیں، ان کو ستانے کا گوبل کو. اب وہ ایسا من کو ہے. اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے، یاجوج ماجوج لوگ پیدا ہو ہے. اب انہوں کیا کرتی کل بتا دیتا ہوں، یہ لوگ کیا کریں بولتے وہ دیوار کو نکالو روز آپ کو ٹھیکر رہتی ہوں، ٹھیکر کو دنیا میں آنا کا بول، پبلک میں آنا کا بول کو. جب انہوں روز کیا کرتی ہوں ٹھیکر کو انہوں باہر آنے واسطے کوشش کرتے رہتی ہوں. کی کرتے شام ہو جاتی. شام ہونے کے بعد میں کیا ہو جاتا، شام ہوتے ہی جتنا انہوں کام رہتی نہیں کیا وہ شام ہوئے تک کہ نہیں وہ کام کرے سو کہتا کھودی کی سوراخ. آپ بالکل ایک 5 منٹ کام کرے تو وہ سوراخ کھل جاتا ایسا.
ان کا دروازہ کھل جاتا. لیکن اس وقت کیا ہوتا ان کا بڑا، ان کا گونڈا، ان کا مستری کیا بولتا، بس رات دن ڈوب گیا چلو بولتا. اس کا اور ٹائم ہوگا چلے آتی نا. پھر صبح کو آتی ہے، صبح کو آتی ہے، صاف بدر آتی ہے. صاف بدر تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دیوار پہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ برابر صاف اللہ تعالیٰ لگا ڈالتی دیوار کو. ایسا روز ایسا ہوتا رہتا. آتی دن کھوٹی، شام تک کھوٹی کھوٹی کھوٹی، سوراخ بالکل پڑنے کے ایسا قریب رہتا. تو ان کا مستری کیا ہوتا، چلو بھائی کام ہو گیا، ٹائم ہو گیا، چل گیا. پھر صاف بدر آتی ہے، دیوار بالکل لگ ہوتی ہے. ایسا روز ہوتا تھا، قیامت ایسا ہوتا رہتا. اب اللہ جب چاہیں گے، جب ان کو آنا تھا دنیا میں، تب اللہ کیا کرتی، اس دن ان کا مستری کیا بولتا، انشاءاللہ سما آئیں گے چلو وہاں، ان کو بول رہا تھا. سما جب آتی تو دروازے کی دیوار مچ رہتی ہو، لگتا نہیں ہو. سما آتی ان لوگوں کو، کسی کھکر کو کھود کو اور لکھ بناتی ہے. آپ کو لوگوں کو سطح ڈالتی ہوں، فل تنگ فتنہ مسد کر ڈالتی ہوں، لوگوں کو تنگ کر ڈالتی ہوں. اب یہ قوم کو بھی اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے گی. اب وہ جو بولتی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمہیں یہ قوم آتی تمہیں لڑ سکتے ہیں ان سے، چلے جاؤ پہاڑوں کو، جا چھپلے کو بولتی. تو دیکھو شاہ ذوالقرنین نے 2 پہاڑوں کے بتا دیا، تفصیل ہو جاتی ہے یہاں پر. شاہ ذوالقرنین 2 پہاڑوں کے درمیان ایک نہایت مستحکم مضبوط آہنگی کا تو لوہے کی دیوار بنی ہے. بادشاہ دیوار قائم کر کے ان کا راستہ بند کر دیا تھا. قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ غارت قوم، غارت گر قوم، فتنہ مسانے والی قوم، غارت گر قوم ٹڈی دل کی طرح ہر طرف سے نکل پڑے گی اور دنیا میں فساد پھیلائے گی، جس کا قصہ قرآن کریم کی سورہ کہف میں آیا ہے. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کوہ طور کی طرف چلے جائیں گے. پہاڑ بارگاہ ہے خدا بندی میں یاجوج ماجوج کو تعاون کی ہلاکت کی دعا کریں گے. پھر ان لوگ کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ کو ہلاک کر دے گا وہ کو. بعد میں اللہ کی دعا کریں گے ان کے لیے. تو پھر یہ لوگ بیماری، ان کو ایک بیماری آ جائے گی، تعاون کی بیماری آ جائے گی. وائرس سمجھو، ہمارے سمجھانے کے لیے تعاون کی بیماری کا مطلب وائرس. ایک ان کو وائرس لگ جاتا، بیماری لگ جاتی ہے، لوگ پھر مر جاتی ہیں. مر جانے کے بعد پھر کیا ہوتا، اب مر گئے تو کیا ہوتا، بولو اسمیل آتی نہیں آتی. اب ان کو کیا کرنا ہے. ابھی یہ لوگ ایک سوال یہاں بھی یہ لوگ کتنے لوگ ہوں گے، یاجوج ماجوج لوگ کتنے دن ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے یہ یاجوج ماجوج قوم میں سے، ہمیں یہ حدیث سے سمجھنا سو کیا ہوتا ہے، لوگوں کتنے ہوئے سمجھنا سو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے یہ قوم آئے گی، اس قوم کے 1000 بندوں میں سے ایک بندہ جنت میں جائے گا. وہ قوم کون سی ہوگی، یاجوج ماجوج قوم ہوگی. اب ان کے 1000 بندوں میں سے ایک بندہ جنت میں جاتا ہوتا ہے. کتنے بچ کو رہیں گے، 999 بچ کو رہیں گے. تو ویسا کتنے رہیں گے انہوں، 1000 میں سے کتنے جنت میں، تو پھر کتنے 1000 رہیں گے انہوں، کتنے جنے ان میں سے نافرمانہ رہیں گے. تو وہ لوگ رہتے ہیں، تو وہ لوگوں کو ایک اللہ بیماری دیں گے، تعاون بیماری وائرس دیں گے، تو وہ لوگ مر جائیں گے. اب مر جائیں گے تو دفن کون کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا. ہزاروں کے لوگ ہیں، کہاں دفن کر سکتے اسے. تو اس وقت نہیں، اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجیں گے. پرندے، وہ پرندے سمجھنے کے لیے ہمارے کو کونگے سمجھو، کونگے. لیکن وہ کونگے کیسے رہیں گے معلوم، وہ کونگوں کی گردن یعنی کیا، اونٹ کیسا کی ہوتی ہے، موٹی رہتی ہے گردن. وہ ان کو لے جا کو دریا کے اندر پھینک دیں گے، اللہ سے چم تیار کر دیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام بدعا کر دیں گے ان کے لیے، یاجوج ماجوج کے لیے. وہ لوگ بیماری وجہ سے مر جائیں گے، جبکہ باقی لوگ اپنے اپنے طور پر خلا بند اور محفوظ مکانوں میں بند ہو جائیں گے. جو لوگ ان کے ساتھ رہتے ہیں وہ بچ رہتی ہیں، اور جو مسلمان لوگ اپنے اپنے علاقوں کے پہاڑوں میں اپنے گھر میں بندوبست کر لے کو بیٹھ کر چپ کو، وہ لوگ بچ رہیں گے. بقیہ پورے لوگ انہوں یاجوج ماجوج لوگ مر جائیں گے. بس آگے کل بولتا ہوں میں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی فتنہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.